بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام کی تمام تعریفات اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، جو اکیلا تنہا اس کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے۔ وہی داتا، وہی گنج بخش، وہی غوث اعظم ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید ولد آدم فخر کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، رحمت و مغفرت کی دعائیں صحابہ اکرام کے لیے، محدثین کے لیے، تبع تابعین کے لیے، اور تمام کے تمام اولیاء دین کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اللہ سب کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ربیع الاول کے مہینے کے اعتبار سے اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں اس بات کا اظہار کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وحی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہو رہی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے آسمان سے اترے، ایک نیچے آ گیا زمین پر، ایک ہوا میں معلق ہو گیا، اور اس نے ایک ترازو کھڑا کر دیا آسمان سے۔ ترازو کے اندر ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک دوسرے انسان کو بٹھایا گیا،
میرا وزن بہت زیادہ نکلا. دوسرے فرشتے نے کہا کہ ایسا کرو دوسری طرف 10 بندے بٹھا دو. ایک طرف 10 بندے بٹھا دیے, ایک طرف میں اکیلا پلڑے پہ بیٹھا ہوا تھا, میرا وزن پھر زیادہ نکلا. فرشتے نے دوسرے فرشتے کو کہا کہ ایسا کرو ایک پلڑے پہ 100 بندے بٹھا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پلڑے پہ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں, دوسرے پلڑے میں 100 آدمی بٹھا دیے گئے. جب اس کو اٹھایا گیا تو دوبارہ وہی کہ میرا پلڑا زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے, ٹس سے مس نہیں ہو رہا, اور دوسرا پلڑا آسمان تک بلند ہو گیا. اتنا ان کا وزن کم میرے مقابلے میں نکلا. تو بات کو مختصر کرتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ دوسرے فرشتے کو کہنے لگا کہ یہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس قدر اعلیٰ, اس قدر بلند ہے کہ آپ ساری کی ساری انسانیت کو ایک پلڑے پہ بٹھا دیں, ایک پلڑے پہ اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا تب بھی وزنی نکلے گا, ساری کی ساری انسانیت کا پلڑا آسمان تک بلند ہو جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن میس کے اعتبار سے, جسامت کے اعتبار سے زیادہ تھا؟ نہیں, یہ پلڑا آسمان سے جو اتارا گیا تھا, جو ترازو اتارا گیا تھا, یہ قدر و منزلت کو ماپنے والا ترازو تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور مقام کو شو کر رہا ہے کہ ساری انسانیت کے مقام و مرتبہ ایک طرف, اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب میرا انتخاب کرنا تھا تو انسانوں میں سے سارے کے سارے انسانوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سب سے بہترین دل والے لوگ, سب سے بہترین انسان اللہ رب العزت نے چن لیے اپنے انبیاء کرام کی جماعت کے لیے. پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے دلوں پر نظر ڈالی تو انبیاء کرام میں سے بھی سب سے بہتر دل والا مجھ کو پایا اور مجھے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. یعنی کہ دل کے اعتبار سے, اچھائی کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری انسانیت میں سے سب سے اعلیٰ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے انتخاب کی باری آئی تو نسل میں سے سب سے بہترین نسل بنو اسماعیل کو میرے لیے منتخب کیا. خاندان کی باری آئی تو روح زمین کے اوپر سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم کو میرے لیے منتخب کیا. گھرانے کی باری آئی تو پورے روح زمین کے اوپر سب سے بہترین گھرانے میں مجھے پیدا کیا. تو یقین مانیے جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ جگہ بھی اپنے پوری روح زمین کے اوپر خانہ کعبہ سب سے بہترین اعلیٰ اور عرفہ جگہ ہے. اب ذرا غور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس قدر اعلیٰ, اس قدر بلند, اس قدر اعلیٰ درجے والی ہے, اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سے بھی سب سے اعلیٰ, خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ, گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ, قبیلے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ, زمین کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ, اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ, انبیاء کرام کی جماعت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ. اللہ کی قسم اتنی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بلند کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک ہستی ہے جو رسول اللہ سے افضل ہے اور وہ ہستی اللہ رب العالمین کی ہستی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صرف ایک ہی ذات ہے اللہ کی, یعنی کہ اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے وہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس امت کی طرف مجھے مبعوث کیا گیا وہ امت بھی سب سے افضل, اور جن حالات میں مجھے مبعوث کیا گیا وہ حالات بھی سب سے زیادہ سخت تھے. ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اور عرفہ مقام ملا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہر بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہوتی ہے. اسی لیے میں اس موضوع کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے, اور اس بات کو میں یہی ختم کرتا ہوں کہ اپنی بات کے ذہن میں رکھیے گا کہ ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی رسول اللہ کی ہے. تو بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا کیسے جائے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ محبت کیسے کی جائے گی؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. گھر چلے جاتے ہیں، کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، تھوڑا وقت گزرتا ہے، آپ کی یاد سے دل اداس ہو جاتا ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے دل تڑپ جاتا ہے، تو فوراً آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، پھر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں موت کو یاد کرتا ہوں نا تو میں بڑا ہی پریشان ہو جاتا ہوں، بڑا ہی دکھی ہو جاتا ہوں. فرمایا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مجھے اللہ سے پوری امید ہے اللہ مجھے بھی جنت دے گا، لیکن آپ کی ذات تو سب سے اعلیٰ، انبیاء کے بھی سردار ہیں آپ کو جو مقام اور مرتبہ ملے گا ہم وہاں کہاں پہنچیں گے؟ تو میں یہ سوچ سوچ کے دکھی اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو جب ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے تو آپ کے دیدار سے کہ محروم تو نہیں رہ جائیں گے. اب اندازہ لگائیے کس قدر صحابہ کے دل میں محبت ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے انہیں جنت کی خوشیاں بھی اتنی عزیز نہیں لگ رہی جتنا رسول اللہ کا ساتھ انہیں عزیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا چیک کیجئے. ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ صحابہ کرام اپنی جانوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے. ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں نا، وہ دعوے نہیں کرتے تھے، وہ کر کے دکھاتے تھے. ان کے دل میں اتنی محبت تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں تھا. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم اتباع کرو گے، فرما برداری کرو گے رسول اللہ کی، کل قیامت کا دن ہوگا تمہیں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جگہ ملے گی. اور کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں یہ. معلوم ہوا کہ اگر رسول اللہ سے محبت کرو گے تو جنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ملے گی. لیکن یہ محبت کیسے ہوگی؟ من یطع الرسول، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا. اللہ کی قسم پورے کے پورے قرآن میں، پورے کے پورے ذخیرہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف ایک ہی طریقہ ملتا، وہ طریقہ رسول اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اتباع ہے، فرما برداری ہے. اور یقین مانیں اگر آپ کے دل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یقین مانیں یہ محبت آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ اپنے چہرے پر داڑھی بھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق سجائیں گے. یہ محبت آپ کو مجبور کر دے گی آپ اپنا لباس بھی ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے. یہ محبت آپ کو مجبور کر دے گی آپ اپنے گھر کا ماحول بھی رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھیں گے. اگر واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو یقین مانیں آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، آپ نماز پڑھنے بھی آئیں گے، آپ کے سارے معاملات کی اصلاح ہو جائیں گے. لیکن ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن یقین مانیے یہ نعرہ کھوکھلا نعرہ ہے، صرف دعوے کے اعتبار تک. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پتہ ہے کون سا جنگ لگی ہے، کون سا موت آئے گی. ہاں اگر غلامی رسول میں موت قبول ہوتی تو اللہ کی قسم غلامی رسول کے اندر تو 5 وقت کا نمازی بنا ہوتا. اگر غلامی رسول میں تجھے موت واقعی قبول ہوتی تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا. تو غلامی رسول کے اندر تو اپنے عقائد کی اصلاح سب سے پہلے کرتا. اگر تجھے غلامی رسول میں موت قبول ہوتی اللہ کی قسم تو غلامی رسول میں سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول اسلام کے مطابق بناتا. غلامی رسول میں اگر موت کی بات کرتا ہے، موت تو بڑی دور کی بات ہے، تو اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کرواتا، تو اپنے کاروبار کے اندر اسلام کو نافذ کرتا، تو ہر چیز کے اندر اسلام کو نافذ کرتا چلا جاتا کہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ تو میرے محبوب کی سنت ہے، یہ تو میرے محبوب کی سنت ہے. جس محبوب کے لیے میں نعرہ لگاتا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر تیرا انگ تیرا کاروبار، تیرا گھر میں رہنا، تیرا مسجد میں آنا، تیری حرکات و سکنات چیخ چیخ کر کہہ رہی
ہوتی ہاں یہ بندہ واقعی رسول اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور پھر بدلے میں کیا ملتا؟ کل قیامت میں رسول اللہ کا ساتھ بھی ملتا۔ لیکن اب آئیے ذرا ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، ہمیں اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پسند نہیں، ہمیں اپنے چہرے تو ایکٹروں جیسے چاہیے۔ ہماری بیویوں کو، ہمارے بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو گھر کے اندر حضرت خدیجہ عائشہ والا ماحول نہیں چاہیے، انہیں تو ایکٹریسز والا ماحول پسند ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمیں رسول اللہ کا فرمان چلتا وہ اچھا نہیں لگتا، ہمارے گھروں میں تو ڈرامے اور فلمیں چلنی چاہیے۔ ہمارے ارد گرد ہر جگہ پر ہمارا شکل بتا رہی ہے، ہمارا لباس بتا رہا ہے، ہمارے رسم و رواج بتا رہے ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم بتا رہی ہے، ہمارا رہن سہن بول بول کر بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، محبت تو تمہیں کسی اور سے ہے۔ تو یقین مانے اگر محبت تم ایکٹروں سے کرو گے، محبت تم ان فحاشی کرنے والے پھیلانے والے ہیروؤں کے ساتھ کرو گے، تو کل قیامت کا دن ہوگا ساتھ بھی پھر انہی کے ساتھ ملے گا۔ جس کے ساتھ محبت، قیامت والے دن ساتھ بھی اسی کا ملے گا۔ آج سوچ لیجئے کس سے محبت کرنی ہے آپ نے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ بلکہ ایک جگہ پہ تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ ڈرا دیا، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال نہ برباد کر بیٹھنا۔ کیا مطلب؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اگر نہیں کرو گے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے سجدوں کا، ہمارے قیام کا، ہمارے رکوعوں کا محتاج نہیں۔ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور آج ہماری محبت کس طرح کی ہے؟ ہماری محبت کے کیا ہی انداز۔ یقین مانے جس طرح کی محبت ہم کرتے ہیں نا، جس طرح کی نعتیں اور جس طرح کی ولادت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ایسے تو مکے کے مشرکین بھی بہت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اب اس کو ذرا عام حالات میں ذرا دیکھیے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو کیا ہوتا ہے؟ چاچو کو خوشی، چاچی کو خوشی، پھپھو، خالہ، ماما، سب خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہمارے گھر میں چراغ پیدا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بھی سب نے خوشیاں منائی تھی۔ ابو جہل بھی خوش ہوا تھا، ابو لہب بھی خوش ہوا تھا، پورے آنگن میں خوشیاں پھیل گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھی تو بہت پیارے، ہر لحاظ سے خوشی منائی جا رہی ہے۔ ہاں، ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی تھی، عرب کا رواج تھا، جب کوئی خوشخبری دیتا تھا بدلے کے اندر اس کو کوئی انعام دیا جاتا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، خوشیاں اس قدر زیادہ منائی گئی کہ ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی، آ کر کہنے لگی، ابو لہب مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو اسی وقت ابو لہب نے اس قدر خوش ہوا، اس قدر خوشی منائی، اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسی وقت کہا، جا لونڈی تجھے میں نے آزاد کیا، تو نے مجھے اتنی اعلیٰ خوشخبری سنائی ہے۔ ابو جہل بھی خوشیاں مناتا رہا، ابو لہب بھی خوشیاں مناتا رہا، مکے کے مشرکین خوشیاں مناتے رہے۔ کیا یہ خوشیاں ان کو جنت کے اندر لے جا سکیں گے؟ کہ ابو جہل اس امت کا فرعون نہیں بن گیا؟ ارے محبت کی بات کرتے ہو، اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر متفق تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی باری آئی نا، تو مکے کے سارے بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہوا تھا کہ ہم سے شادی کر لیں، ہم بھی آپ سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ سارے سرداروں نے یہ پیغام بھیجا ہوا تھا۔ لیکن الرحیق المختوم کے اندر جا کے واقعہ پڑھ لیجئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کا انتخاب کیا؟ اس آدمی کا جو ان کے پیسوں پر تجارت کیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی غریب۔ سارے مکے کے سردار حیران رہ گئے، یہ خدیجہ نے کیا حرکت کی؟ اتنا غریب، اس کو اور کوئی ملا ہی نہیں، کوئی سردار لے لیتی، کسی بڑے سردار سے شادی کرتی، اس قدر مال و دولت والی عورت ہے، حسب و نسب والی عورت ہے۔ سب کے منہ میں رال ٹپک گئی۔ اب نکاح کا موقع، سارے نکاح پر اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور بڑی تحقیر بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو اس نے کس طرح کا فیصلہ کیا، یہ غریب لوگوں میں شادی کر رہی۔ اس وقت ابو طالب نے کھڑے ہو کر کہا تھا، ان کی نظروں کو بھانپ لیا تھا، نظروں کو بھانپ کر کہا تھا، اس موقع پر نکاح کے موقع پر ابو طالب نے جو تقریر کی وہ کیا کہا مکے والوں، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ہر صفت کے اعتبار سے، ہر خصوصیت کے اعتبار سے، اگر کوئی آپ میں سے اپنے آپ کو رسول اللہ محمد کے مقابل سمجھتا ہے نا، یا اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رسول محمد کے برابر ہے، وہ کھڑا ہو جائے۔ میں اعلان
مکے کے اندر سارے لوگوں میں سے سب سے بہترین اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ہر اچھی خصوصیت کے اعتبار سے محمد سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. کوئی ہے اپنے آپ کو اس کے مقابل ٹھہرانے والا؟ مکے میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی. وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر ابو لہب بھی بیٹھا ہوا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وجہ سے قتل و غارت پر اتر آتے تھے کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا. لیکن آج رسول اللہ محمد کی باری آئی، محمد کو سب سے افضل ابو طالب نے کہا، کسی کی جرت نہیں ہوئی اپنے آپ کو یہ کہنے کی کہ میں اس سے افضل ہوں. پھر ابو طالب نے کہا ہاں جہاں تک بات ہے پیسوں کی تو ٹھیک ہے، ہم غریب ہیں، لیکن پیسہ کسی کے پاس ہونا اس کے اچھے ہونے کی نشانی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو جتنی چاہتا ہے دے دیتا ہے. پیسہ دولت کسی کے اچھے یا برے ہونے کی نشانی نہیں ہوتی. اچھے اور برے ہونے کی جتنی نشانی ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. جاؤ میں پھر بھی ابو طالب اعلان کرتا ہوں، خدیجہ کا جتنا حق مہر مقرر کرو گے میں ابو طالب ادا کر کے جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر بھی یہ بات واضح ہو گئی سب کے اوپر. سارے کے سارے مکے والے متفقہ طور پر اپنے آپ اپنے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ رسول اللہ کو سمجھتے تھے. خانہ کعبہ کی بڑی عزت تھی. آپ ابراہیم کے لشکر کی تباہی کا واقعہ سن لیں. مکے والوں کو جو فضیلت ملی تھی، مکے والا پورے کے پورے علاقے کو لیڈ کرتے تھے. یہ قبیلہ لیڈنگ قبیلہ کہلاتا تھا، سردار قبیلہ کہلاتا تھا. ان کے قبیلے کے لوگوں کو لوگ لوٹا نہیں کرتے تھے، ان کے قافلوں سے ٹیکس نہیں لیا کرتے تھے. کیوں؟ یہ کعبے کے متولی ہیں. خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کی اتنی عزت، خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کی معیشت چلتی تھی، خانہ کعبہ کی وجہ سے لوگ ان سے ڈرتے تھے، خانہ کعبہ کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے. یہ ساری فضیلت ان کو خانہ کعبہ کی وجہ سے ملی تھی. اور ابراہیم کا لشکر کچھ عرصہ قبل ہی تو بھی تباہ ہوا تھا، اسی لیے پورے علاقے میں دھاک بیٹھ گئی تھی کہ یہ مکے والے لوگ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی ادھر موجود ہیں، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اب حجر اسود کو جب نصب کرنے کی باری آئی تو سارے سردار آپس میں لڑ پڑے. کوئی کہتا ہے میں نصب کروں گا، کوئی کہتا ہے حجر اسود کو میں نصب کروں گا. اور اس موقع پر بھی یہی طے پایا جو صبح صبح کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہ اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کرے گا. تب اگلے دن جب آ کر دیکھا تو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں محمد ابن عبداللہ موجود تھے. اور سارے سردار جو ایک دن پہلے لڑ رہے تھے آج اس بات پر متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے محمد کی ذات پر ہم سارے متفق ہیں، یہ اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کر دے. اس بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مکے والے کس قدر اپنے اندر سب سے افضل سمجھتے تھے محمد ابن عبداللہ کو، اس قدر عزت. اب اندازہ لگائیے، یہ بات سنا کے میں اس بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر دین کی دعوت دینے کا آغاز کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا صباح یا صباح. یہ یا صباح الارم تھا، خطرے کا الارم تھا. اس کا مطلب یہ لوگوں تم پر حملہ کر دیا کسی نے، یہ خطرے کا الارم تھا کہ فوراً اٹھو. کیوں صباح کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس دور کا یہ رواج تھا کہ صبح صبح لوگ حملہ کیا کرتے تھے کیونکہ لوگ سوئے ہوں گے، اپنے ابھی فریش نہیں ہوئے ہوں گے، اپنے کو مقابلہ کرنے کا، مزاحمت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو صبح صبح عام طور پر قبیلے لشکر حملہ کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی کے اوپر چڑھ گئے، یا صباح کا نعرہ لگایا، خطرے کی گھنٹی بجا دی. مکے والے بھی حیران ہو گئے. ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو کعبے کے متولی ہیں، پورے عرب کے اندر ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، اور ابراہیم کا لشکر کی تباہی کو دیکھ کر ہمیں نہیں لگتا کوئی قبیلہ ہم پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا. پھر جب ہماری کسی سے دشمنی نہیں، ہماری کسی سے لڑائی نہیں، ہم ہیں بھی کعبے کے متولی، لوگ ہم سے ڈرتے بھی ہیں، تو ہم پر حملہ کیوں کوئی کرے گا؟ یقین نہیں آتا. لیکن جب دیکھا کہ آواز تو محمد ابن عبداللہ کی ہے، یار یہ بندہ تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتا. اپنی تیاریاں کی، جس کے ہاتھ میں جو اوزار آیا، جو ہتھیار آیا، لے کر چل پڑا. اپنے ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے نکل گئے. پہاڑ کے پاس جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کر اکٹھا کر رہے ہیں، اکٹھے ہو گئے. اس موقع پر یاد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سے بات کا آغاز کیا تھا؟ لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تیاری کر رہا ہے تم پر حملہ کرنے کی، مان لو گے میری بات؟ مکے والوں نے کہا تھا محمد اگرچہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ممکنات میں سے نہیں ہے، ہماری جب کسی سے لڑائی نہیں،
دشمنی نہیں, لوگ تو ہم سے ٹیکس نہیں لیتے, عزت اتنی کرتے ہیں, تو پھر لوگ ہم پر حملہ کیوں کریں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. ابراہ کے لشکر کی تباہی کے بعد ہم پر کوئی حملہ کا سوچ بھی کیوں سکتا ہے؟ لیکن محمد تیری زندگی 40 سالہ اس بات کی ثبوت ہے, تو نے آج تک کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا, تو صادق بھی ہے, تو امین بھی ہے, تو نے آج تک کبھی خیانت ہی نہیں کی, تو اس معاملے میں اپنی قوم سے خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ تو صادق بھی ہے, امین بھی ہے. کہا تھا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل سمجھتے تھے. آپ اندازہ لگائیں, رسول اللہ کی عزت بھی کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پیار کرتے تھے. ابو لہب نے اپنی دونوں بیٹوں کا نکاح اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ کر رکھا تھا. لیکن آپ اندازہ لگائیں, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز ہوا, فاران کی چوٹی پر کھڑے ہیں, تو کیا کہا؟ لوگوں, اس حملے سے زیادہ خطرناک بات کی طرف میں تمہیں بتانے لگا ہوں, اس سے بڑا خطرہ تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو, کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ تم عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے. تو کامیابی کی ضمانت لا الہ الا اللہ میں ہے. اسی وقت وہی ابو جہل, وہی ابو لہب جو خوشیاں منایا کرتا تھا, وہی ابو لہب جس نے ولادت کی خوشی کے اندر لونڈی کو آزاد کیا تھا, جب اس نے قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز سنی, اسی وقت وہ گالیاں دینا شروع ہو گیا, کہنے لگا تبا لک یا محمد, نعوذ باللہ, محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ کو یہ بات اس قدر بری لگی, اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر کے جواب دیا, تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, تو نے جو کچھ کمایا, تیری چودراہٹ نے, تیری دولت نے, تیری کسی بھی چیز نے تجھے کوئی فائدہ نہیں دیا, تو تباہ و برباد ہو گیا. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا. آپ اندازہ لگائیے, وہ لوگ جو رسول اللہ سے محبت کرتے تھے, وہی ابو جہل جو ولادت کی خوشیاں منا رہا تھا, جب لا الہ الا اللہ کی باری آئی, جب رسالت کو ماننے کی باری آئی, تو اس وقت وہی ابو جہل گالیاں دینا شروع کر دیا. وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے تھے, ابھی چند لمحے پہلے صادق اور امین کے آوازیں بلند کر رہے تھے کہ تو سچا ہے, تو امین ہے. اب جب بات رسالت کی آئی, جب بات رسول اللہ کی اتباع کی آئی, جب بات فرما برداری کی آئی, انہوں نے انکار کر دیا. ان کی پچھلی ساری محبتیں ضائع ہو گئی, ان کی محبت کسی کام نہیں آئی. ابو جہل اس امت کا فرعون بن گیا. ابو لہب کو بھی اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب و تب کا تمغہ دے دیا. ہاں, ابو سفیان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد کزن بھی تھا, اس نے بھی رسول اللہ سے منہ پھیر لیا, حالانکہ بچپن سے دوست تھا. اسی طرح سب لوگوں نے منہ پھیر لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی, صادق اور امین مانتے تھے, سارے کے سارے نعرے موجود ہیں, لیکن رسالت کی باری آئی, اتباع کی باری آئی, منہ پھیر لیا. ولادت کی خوشی مناتے تھے, رسالت کی خوشی نہیں منائی. رسول اللہ کے سارے کے سارے جتنے بھی عہدے ہیں, ان سارے عہدوں میں سے سب سے بڑا عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رسالت ہے. جیسے وزیر اعظم عمران خان ہے, اس کی ساری چیزیں ایک طرف, اس وقت اس کی جو پہچان ہے, اس کا عہدہ وزیر اعظم آف پاکستان ہے. اسی طرح رسول اللہ محمد ابن عبداللہ کا سب سے بڑا عہدہ رسالت تھا, اور اس رسالت کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. آج کہیں ہمارا بھی یہ طرز عمل تو نہیں؟ وہ لوگ بھی ولادت کی خوشیاں مناتے تھے, رسالت کے بارے میں انہوں نے نہیں مانا, رسول اللہ کو صادق اور امین کہتے تھے, لیکن جب اتباع اور فرما برداری کی باری آتی تھی نہیں مانتے تھے. آج ہمارا بھی طرز عمل کچھ ایسا ہی ہے. ولادت کی خوشیاں ہم مناتے رہیں گے, ہماری نعتیں چیخ چیخ کر کہیں گے, دائی حلیمہ کے تذکرے کرتے رہیں گے, دودھ پلانے کا تذکرہ کرتے رہیں گے, بکریاں چرانے کا تذکرہ کرتے رہیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا تذکرہ ہوتا رہے گا, شاہ مدینہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا, لیکن رسول اللہ کی اتباع کہاں گئی, سیرت کہاں گئی؟ کبھی دیکھا ہمارے نعت خوانوں کو یہ کبھی موقع ملا ہو, کبھی توفیق ملی ہو کہ ہم رسول اللہ کی سیرت بیان کر دیں, رسول اللہ کے زلفوں کا تذکرہ کرتے ہو, رسول اللہ کے حسن کا تذکرہ کرتے ہو, رسول اللہ کے خاندان کا تذکرہ کرتے ہو؟ اس میں تو اعلیٰ اور عرفہ مکے کے مشرکین بھی مانتے تھے. بات تو تب بنے گی نا جب تم رسالت کو مانو گے, جیسے صحابہ نے مانا تھا. صحابہ نے بھی تو اتباع کی تھی نا, صحابہ نے بھی تو پیروی کر کے دکھائی تھی, اسی لیے تو ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے تھے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا تھا. یقین مانے آج اگر ہم بھی صرف زلفوں کے تذکرے کرتے رہ گئے, صرف حسن کے تذکرے کرتے رہ گئے, صرف شاہ مدینہ کے تذکرے کرتے رہ گئے, نبوت سے پہلے کی زندگی کے گن گاتے رہ گئے, سیرت کو اپنایا
نہ اتباع و اطاعت نہ کی، اللہ کی قسم کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کامیابی صرف ایک ہی صورت میں ہے، اس طرح محبت کی جائے جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی تھی۔ اتباع اور فرما برداری اور پیروی کر کے محبت کا اظہار ہو سکتا ہے، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اگر واقعی رسول اللہ سے محبت ہے نا تو یقین مانیں آپ کے ہر چیز چیخ چیخ کر رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرتی رہے گی۔ آپ بات کرتے ہو کہ یار کیا حرج ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے یار چلو میلاد کے بہانے سے، اصل میں تو رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ذکر کرنا تو کوئی بری بات نہیں، ذکر کرنا بری بات نہیں، بات بدعت کی ہے۔ اگر اس طرح محفلیں بنا کر رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سارے کے سارے صحابہ اکرام بہت بڑے بڑے میلادی ہوتے، بہت بڑے بڑے جشن مناتے۔ ہاں اگر چراغاں کرنے سے رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی آمد پر مدینے والے مدینے کو سورج کی طرح چمکا چھوڑتے، چراغاں کر دیتے۔ انہوں نے یہ عمل نہیں کیا۔ ہاں اگر نعتیں پڑھنے سے، صرف اور صرف نعتیں پڑھنے سے رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا تو قرآن بھی نعتوں سے بھرا پڑا ہوتا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بہت بڑے بڑے نعت خواں ہوتے، لیکن نہیں، اتباع اور محبت کے ذریعے صرف محبت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی رسول اللہ کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ اور اب یقین مانیں، ذکر کی بات کرتے ہو نا، اللہ رب العزت نے اپنے محمد کا ذکر اتنا بلند کیا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند ہوتا ہے، ساتھ ہی محمد الرسول اللہ کی آواز آ جاتی ہے کہ توحید تو اللہ کی ماننی ہے، لیکن اس وقت تک کامیابی نہیں جب تک محمد کی رسالت کو نہیں مانتے۔ ہاں ہر چیز میں اللہ رب العزت نے اپنے محمد کا تذکرہ ڈال دیا۔ ہم اذان دیتے ہیں، اذان کے اندر بھی جب تک محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیں گے اذان مکمل نہیں ہوگی۔ ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پتہ ہے نماز اللہ تیرے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس وقت دل میں خیال آتا ہے میرے محبوب نے تو ہاتھ یہاں تک اٹھائے تھے، ہم ہاتھ کو اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ کا اٹھانا اس چیز کا ثبوت ہے، اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا تھا۔ ہم ہاتھ باندھتے ہیں، کیوں باندھتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا۔ ہم جو حرکت کریں گے نماز کے اندر دل میں یہ خیال آئے گا اللہ کر تیرے لیے رہے ہیں، لیکن طریقہ تیرے محبوب کا ہے۔ محمد کا ذکر ہر وقت پوری نماز میں تمہارے خیال میں رہے گا، رسول اللہ کی سنت تمہیں بتاتی رہے گی۔ نماز ختم ہوتی ہے، تم اٹھ کر باہر جاؤ گے، تم باہر قدم رکھنے کی باری آئے گی، تم پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو گے، کیوں؟ دل میں یہ خیال ہوگا میرا نبی پہلے بایاں پاؤں باہر رکھا کرتا تھا، رسول اللہ کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، ذکر بھی ہو گیا، ثواب بھی مل گیا۔ جوتی پہننے کی باری آئے گی، پہلے دایاں پاؤں جوتی میں پہنو گے، کیوں؟ دل میں خیال ہوگا کہ میرے نبی نے کہا تھا پہلے دایاں پاؤں پہنا کرتے تھے، رسول اللہ کی سنت پر بھی عمل ہو گیا، رسول اللہ کی یاد بھی تازہ ہوگی۔ اب سفر کر رہے ہو، گھر کی طرف جا رہے ہو، نظریں جھکا کر چلو گے، دل میں خیال ہوگا میرے نبی نے کہا تھا کہ نظریں جھکا کر چلنا چاہیے، نبی کا بھی یاد آ گئی، ذکر بھی آ گیا، اور ساتھ ساتھ سنت پر عمل بھی ہو گیا، اجر بھی مل گیا۔ گھر میں داخل ہوئے، سب کو سلام کہا، دل میں یہ خیال کیا ہاں میرے رسول نے فرمایا تھا سلامتی بھیجا کرو، میں نے سلام کیا۔ ہر موقع کے اوپر، ہر جگہ پر جب تم سنت کو اپناتے چلے جاؤ گے، رسول اللہ کی یاد تمہارے دل میں بستی چلی جائے گی، آپ کی سنتیں، آپ کا عمل چیخ چیخ کر گواہی دے گا اور یہ بندہ اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یقین مانے اگر واقعی آپ کے دل میں محبت ہے، پھر آپ کو نعرے لگانے کی ضرورت نہیں، پھر آپ کو دعوے کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خالی دعووں سے تو کامیابی ملتی بھی نہیں ہے۔ محمد عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، دعوے بڑے کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا کرتا تھا جب تک اس محمد کی بات نہیں مانو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن دعویٰ ہی تھا نا، اندر سے کھوکھلا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس کا کوئی دعویٰ کسی کام نہیں آیا۔ اسی طرح آج اگر ہم بھی دعوے کرتے رہیں، دعویٰ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر واقعی محبت ہے نا تو اپنے عقائد کی اصلاح کرو، تیرا صحیح عقیدہ بول کر چیخ چیخ کر کہے گا اس بندے کو اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ ہاں جب تم رسول اللہ سے
سے محبت کا اظہار کرتے ہو نا، سنتوں پر عمل کرو گے، تم 5 وقت کے نمازی بن جاؤ گے، تمہارا مسجد میں چل کر آنا چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہا ہوگا یہ بندہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب تم نماز پڑھو گے، نماز کا پڑھنا ہر انگ کا یہ چیخ چیخ کر گواہی دے گا کہ یہ بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تیرے چہرے پر داڑھی ہوگی، وہ داڑھی چیخ چیخ کر یہ گواہی دے گی اس بندے کو اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تیرا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہوگا تو یہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہوگا کہ اس بندے کو اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تیرا ہر عمل اگر سنت کے مطابق ہوگا، تیرا ہر عمل گواہی دے رہا ہوگا، چیخ چیخ کر اس بات کا ثبوت دے رہا ہوگا یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بڑے مشہور ہے کہ جو بندہ بڑا کاروباری ہوتا ہے نا، بڑا اچھا کاروبار ہو، وہ ہر جگہ پر اپنی پھوتے نہیں مارتا رہتا، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے پتہ ہے میں کامیاب ہوں، میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، ایک اچھا بزنس مین، ایک کامیاب بزنس مین کبھی بھی اپنی بار بڑھائی بیان نہیں کرتا، آج حصہ رہتا ہے۔ لیکن جس کا بزنس اتنا کامیاب نہیں نہ ہوتا، وہ اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار میں بھی اتنا کامیاب بزنس مین نہیں۔ اب غور کیجئے گا، وہ جہاں کہیں بیٹھے گا باتوں کے ذریعے بڑا اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، وہ نہیں ایسے ہے، وہاں سے ایسے ہے، وہاں سے اتنے پیسے بچ گئے، وہاں سے ایسے ہو گئے، باتوں کے ذریعے اپنے آپ کو ثابت کرے گا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے میرے اندر قابلیت نہیں ہے، میں قابل نہیں ہوں، وہ اپنی زبان کے ذریعے کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے دل میں واقعی اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی نا، ہمارے اعمال بول بول کر گواہی دیں گے اللہ اس کے رسول کا محب ہے، اور اگر نہیں نہ ہوگی تو پھر ہم باتوں کے ذریعے بس دعوے کرتے رہ جائیں گے، اصل میں کھوکھلے ہوں گے۔ یقین مانیے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو نا، صرف ایک طریقہ ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کا کہ اللہ اس کے رسول کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، فرما برداری کی جائے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی اور ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔